بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیہ السلام محمد اکرام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پارٹ 2۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنے زندان بان مسیب کو بلایا اور فرمایا، اے مسیب۔ اس نے کہا، لبیک اے میرے آقا۔ فرمایا، سنو، میں آج شب اپنے جد بزرگوار کے شہر مدینہ جاؤں گا تاکہ میں یہ عہدہ امامت جو مجھے اپنے پدر علی قدر سے ملا ہے وہ اپنے فرزند علی علیہ السلام کے سپرد کر دوں، انہیں اپنا وصی و جانشین بنا دوں اور اپنے امور اور اسرار امامت ان کے سپرد کر دوں۔ مسیب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، مولا و آقا، کیا آپ مجھے تمام قفل جو دروازوں پر پڑے ہیں کھولنے کا حکم دیتے ہیں جبکہ ہر دروازے پر پہرے دار بھی موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مسیب، تم کو اللہ پر اور ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کم یقین ہے، ورنہ یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ میں نے عرض کیا، نہیں آقا، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا چھوڑو اس کو۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار تو مسیب کو ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد فرمایا، اب میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں جس کے واسطے سے جناب آصف بن برقیہ نے دعا کی تھی اور چشم زدن میں تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مدینہ پہنچا دے اور مجھے میرے فرزند علی علیہ السلام سے ملا دے۔ مسیب کا بیان ہے کہ پھر میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی اور اچانک اپنے مصلی سے غائب ہو گئے اور میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، مگر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور زنجیریں دوبارہ اپنے پاؤں میں ڈال لی۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کے شکر میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی کہ اس نے مجھے اپنے امام علیہ السلام کی مزید معرفت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مسیب، اب سر اٹھاؤ اور سنو کہ میں آج سے تیسرے دن اللہ عز و جل کی طرف رحلت کر جاؤں گا۔ مسیب کہتا ہے کہ یہ سن کر میں رونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مسیب، نہ رو، میرے بعد میرا فرزند علی علیہ السلام تمہارا امام اور مولا ہے، تم ان کی ولایت سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسیب کا بیان ہے کہ پھر میرے مولا علیہ السلام نے تیسرے دن شب کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اللہ کی طرف کوچ کرنے والا ہوں، اب مجھے پانی پیش کیا جائے گا، اس کے پیتے ہی تم دیکھو گے کہ میرا پیٹ پھول جائے گا، میرے جسم کا رنگ زرد ہو جائے گا، پھر سرخ ہو جائے گا، پھر سبز ہو جائے گا۔ اس وقت تم میری وفات کی خبر اس ظلم اور ظالم کرنے والے کو دے دینا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کی خبر میری وفات سے پہلے کسی کو نہ دینا۔ مسیب بن زہیر کا بیان ہے کہ اب میں آپ کے ارشاد کے بموجب انتظار کرتا رہا کہ اتنے میں آپ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور پانی پینے کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا، اے مسیب، سنو، اس نجس ترین شخص سندی بن شاہک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ مجھے غسل وغیرہ دے گا اور دفن کرے گا، مگر افسوس کہ وہ تابد ایسا نہ کر سکے گا۔ پھر مجھے قریش کے مشہور قبرستان میں لے جایا جائے گا، تم لوگ میری قبر بنانا، مگر اسے 4 انگل سے زیادہ
بلند نہ کرنا اور تبرک کے طور پر میری قبر کی مٹی نہ لینا، اس لیے کہ یہ حرام ہے سوائے میرے جد حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہمارے شیعوں اور ہمارے دوستوں کے لیے خاک شفا قرار دیا ہے۔ مسیب کا بیان ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام سے بالکل مشابہ تھا، آپ علیہ السلام کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہمارے امام و آقا حضرت علی رضا علیہ السلام تھے جو بھی کم سن تھے، اس لیے میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، اے مسیب، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ بالکل خاموش رہنا؟ اس کے بعد میں بالکل خاموش رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام رحلت فرما گئے اور امام علی رضا علیہ السلام بھی نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ملعون ہارون رشید کو پہنچائی تو سندی بن شہق فوراً آ پہنچا، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے خیال میں آپ علیہ السلام کو غسل دے رہے ہیں، مگر ان لوگوں کا ہاتھ آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنے خیال میں آپ کو حنوط دیتے اور کفن پہناتے تھے، مگر در حقیقت ان کے ہاتھ آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہی شخص امام علی الرضا علیہ السلام ہی آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے۔ میرے علاوہ کسی اور کو آپ کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا اور نہ وہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ جب وہ شخص ان تمام امور سے فارغ ہو چکا تو اب میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے مسیب، تم کب تک شک میں مبتلا رہو گے؟ میرے متعلق شک نہ کرو، میں تمہارا امام اور مولا اور اپنے پدر بزرگوار کے بعد تم پر خدا کی حجت ہوں۔ اے مسیب، میری مثال اس وقت بالکل حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے، اور ان لوگوں کی مثال بالکل برادران یوسف علیہ السلام جیسی ہے کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ بہرحال پھر آپ علیہ السلام کی میت اٹھائی گئی اور مقابر قریش میں لے جا کر دفن کر دی گئی، مگر اس وقت قبر 4 انگل سے اونچی نہیں بنائی گئی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے اونچا کیا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔